جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ ایک سیاسی جنگ کہیں سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ ایک طرح سے جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور خود کو وقت دے سکتے ہیں۔ میں نے ایک غیر معمولی زندگی گزاری ہے۔ میں نے 50 سال کی عمر میں قتل ہونے والے ایک باپ اور 2 بھائیوں کو اپنی زندگی کے اوائل میں دفن کر دیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اکیلی ماں کے طور پر پالا جب میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور بغیر کسی سزا کے 8 سال تک قید رکھا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت ایک نسل کے مزاج کو بیان کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ موت آتی ہے۔ میں نے بہت زیادہ اموات دیکھی ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جمہوری حکومت جنگ نہیں چھیڑتی، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری پاکستان ہی ایشیا میں استحکام کی عالمی برادری کی بہترین ضمانت ہے۔ میں نے جس حکومت کی قیادت کی اس نے عام لوگوں کو امن و تحفظ، وقار اور ترقی کا موقع دیا۔ جمہوریت امن اور دہشت گردی کی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے مقاصد اور ایجنڈے کچھ بھی تھے، میں نے کبھی اقتدار نہیں مانگا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی۔ انتہا پسندی صرف ایسے ماحول میں پروان چڑھ سکتی ہے جہاں عوام کی فلاح و بہبود کی بنیادی حکومتی سماجی ذمہ داری کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سیاسی آمریت اور سماجی ناامیدی مایوسی پیدا کرتی ہے جو مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اپنے ملک واپس نہ جا سکوں، لیکن میرے ملک میں انصاف کا قتل ہو گیا ہے۔ اگلی دہائی تصادم کی دہائی نہیں ہو سکتی۔ یہ مشرق بمقابلہ مغرب نہیں ہو سکتا۔ یہ مرد بمقابلہ خواتین نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام بمقابلہ عیسائیت نہیں ہو سکتا، حالانکہ مذاکرات کے دشمن یہ نہیں چاہتے۔ اسلام در حقیقت اپنے آغاز سے ہی خواتین کے حوالے سے کافی ترقی پسند رہا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں اور میں ایک بٹو ہوں۔ ان کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایک عورت ہوں، اور یہ فخر کی بات ہے کہ میں ایک بٹو ہوں۔ ہر فوجی آمر اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے مذہب کو ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو ریکارڈ نہیں ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ امن کے حصول کے لیے آپ کو اپنی خواہشات، ضروریات اور جذبات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ اسلام ناانصافی سے منع کرتا ہے۔ جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے علم بردار ہمیشہ انتہا پسندی کے خلاف ہوں گے۔ جمہوریت کو حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہوریت کو بہترین حمایت دوسری جمہوریت سے ملتی ہے۔ جمہوری قوموں کو ایک ایسی ایسوسی ایشن بنانی چاہیے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے اور جمہوریت کو فروغ دے۔ امن قائم کرنے کے لیے کسی لیڈر کو سمجھوتا کرنے اور سمجھوتا نہ کرنے دونوں حالتوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جدید معاشرہ عورتوں کے لیے آسان نہیں ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں۔ ہمیں اب بھی یہ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم مردوں کے برابر ہیں۔
ہمیں زیادہ گھنٹے کام کرنا ہوگا اور مزید قربانیاں دینی ہوں گی، اور ہمیں جذباتی طور پر خود کو غیر منصفانہ اور شیطانی حملوں سے بچانا ہوگا۔ میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جہاں ہم اپنے وسائل کو انسانی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر سکیں، نہ کہ انسانی زندگی کی تباہی کے لیے۔ آزادی انجام نہیں ہے بلکہ آغاز ہے۔ اچھے ہونے کو بھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ شائستگی، اخلاق اور آداب کی علامت ہے، اور یہی عورت کی خاصیت ہے کہ یہ ہر کسی کو آسودگی فراہم کرتی ہے۔ آپ ایک شخص کو تو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کی سوچ کو نہیں۔ آپ ایک شخص کو جلاوطن تو کر سکتے ہیں مگر اس کی سوچ کو نہیں۔ آپ ایک شخص کو قتل کر سکتے ہیں مگر اس کی سوچ کو نہیں۔